لوگوں کے مابین یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کا ہی کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے۔ اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے، اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرز بن کر اوپر جاتے ہیں۔ صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورز ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات، کافروں کی بات مت مانیے۔ دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے، اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا، دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی، اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے، اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس کا کیا معاملہ، اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے، اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں۔ اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے۔ تو بار بار جو کہا جاتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کیا مانی، حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے؟ لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طب بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے، جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ تو یہ جو دباؤ تھا شدید، اس کا اندازہ کیجئے اس سے، تو فرمایا جا رہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کی باتیں بھی بس سنیں، اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں آپ، اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے۔ یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا 12 برس تک جو ہوا ہے، وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، بلکہ 2 ہے، جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے 5 محاذ۔ آج بھی ہمارے ہاں جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے 5 محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے، تربیت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے، شفاء لما فی الصدور، نصیحت قرآن سے، یہ سارا قرآن سے۔ تو
تو اس حوالے سے جاہدہم بہی جہادا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔